بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، بدقسمتی سے ہمارے اکثر مسلمان قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے، ان کو معلومات جو ہے وہ بالکل قرآن کے بارے میں نہیں ہے۔ آج کل اور آج تاریخ ہے 25 دسمبر، یہ کرسچن لوگ، نصارہ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، یہ لوگ اس 25 تاریخ کو کرسمس ڈے ان کا ہے، اس میں یہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اس خوشی میں بہت سارے مسلمان جو ہے، ان کا خوشی، ان کا عید ہے، بہت سارے مسلمان تحفے وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد بھی ان کو دیتے ہیں۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھا تلوار مارا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص میں پیش کروں گا، اور اسی طرح سورۃ مریم کی آخری صفحے کی چند آیات سنیے۔ سورۃ الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ جل جلالہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ تو ان کا ہو گیا ترجمہ۔ یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ثلث، ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے، ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے، اور اسے رات کو صبح اور شام اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 774 اور صحیح مسلم میں 813۔ اس صورت کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ تو اس طرح اللہ عز و جل نے خود اپنا تعارف کروایا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی ماں باپ ہے۔ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں لیس کمثلہ شیء۔ یہ سورۃ شورى کی آیات ہے، سورۃ شورى کی آیات ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 4874۔ اس صورت میں ان کا بھی رد ہو گیا جو متعدد
الہوں کے قائل ہے، خداؤں کے قائل ہے، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں، اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ چند آیات جو ہے یہ بھی سماعت فرمائیے سورۃ مریم کی۔ یہ آیت کریمہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا یہ قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شاق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمانوں اور زمین جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ عدّا، اس کا تفسیر جو ہے، عدّا کے معنی بہت بیان، معاملہ اور داہیہ، بھاری چیز اور بڑی مصیبت کے یہ مضمون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان اور زمین پھٹ سکتے ہیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ یعنی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن ہے سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہے، کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور جو کرسمس میں مسلمان جو ہے غیر مسلمین، مسیحی، کرسچن، نصارہ، عیسائیوں کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو یہ مبارکباد جائز نہیں ہے۔ یہ آپ اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کرتے ہو اور بہت بڑا جرم کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین کا شان تو یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں سے یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ جب آپ خوشی مناتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا معاذ اللہ، تو اس طرح آدم علیہ السلام پھر کب پیدا ہو گیا؟ وہ کون سی تاریخ میں پیدا ہوا؟ تو وہ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے اللہ کے ہاں۔ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا، ہو گیا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جب چاہا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ کہتے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، ان کرسچنوں کے ساتھ اگر کسی کا دوستی ہے، کام کر رہا ہے، تو باقی امور میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکتا ہے، لیکن شریعت کا یہ مسئلہ جو ہے
اس میں بالکل دور رہے، کوئی مبارکباد پیش نہ کرے، ان سے یہی کہے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، آسمانی کتاب، اس نے ہمیں منع کیا ہے اس چیز سے، تو اس لیے ہم آپ کو جو ہے مبارکباد وغیرہ پیش نہیں کر سکتے، ہمارے رب کے شان میں گستاخی ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ان سے یہ سوال بھی کر سکتے کہ آدم علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ وہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کب پیدا کیا، کون سی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز بن نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ان کے خرافات ہے، تورات انجیل میں بھی یہ چیز نہیں ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ تو یہ موجودہ جو تورات ہے، انجیل ہے، انہوں نے اس میں تحریف کیا، انہوں نے یہ چیز جو ہے اس میں بنایا ہے، تو یہ ان کی کم عقلی اور بیوقوفی ہے جو اللہ کے شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اجتناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو آدمی کسی کرسچن کے ساتھ کام کر رہے ہے اس کو بتانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم میں چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔